ایک خوبصورت جوان مرد گاڑی پر لاہور کی سڑکوں پر کبھی کسی میڈیکل سٹور پر جاتا ہے اور کبھی کسی ڈاکٹر کے در پر جاتا ہے اور کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس سے اپنی ماں کی شدید تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا اور اندر ہی اندر پچھتاوے میں ڈوبا چلا جاتا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے، میں کہاں تھا اور مجھے وقت پر پتہ کیوں نہیں چلا؟ دنیا کے سارے وسائل ہیں میرے پاس اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میں اپنی ماں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کینسر؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ اس دوران وہ اپنی بہنوں کو دیکھتا ہے جو بظاہر تو بہت مضبوط نظر آتی ہیں لیکن اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ان کو ایک باوقار طریقے سے حوصلہ دیتا ہے۔ اس کشمکش میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس 33 سالہ جوان کو پہلی بار اس بات کا ادراک ہوا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، اور یہاں اس شخص کی زندگی میں پہلا یو ٹرن آتا ہے۔ 33 سالہ جوان جس نے پہلی بار اللہ کی ایک بڑی آزمائش کا سامنا کیا، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، شوکت خانم کا بیٹا، بشرا بیوی کا مرید اور بہت سے لوگوں کا مرشد، and a playboy among the high-ups of England, USA and India. Charisma is a small word for the profile of Imran Khan. میرا نام محمد قاسمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کا ویلو۔ عمران خان in the light of his own 13 golden principles. یہ وہ دور تھا جب عمران خان اپنے کرکٹ کریئر اور نائٹ لائف کی چوٹی پر تھے۔ عمران خان کی زندگی میں ایک لمبی فہرست تھی لڑکیوں کی جن کے نام عمران خان کے ساتھ جوڑے گئے تھے۔ ایما سارجنٹ، لولو بلیکر، سوزین، گولڈی ہورن بالی ووڈ سیلیبریٹی، میری ہیلکن، لیزا کیمبل، ٹی وی اسٹار انیسٹیشیا کوک، کرسٹین بیکر آف MTV، آپ سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انٹرویو میں عمران خان نے اقرار کیا کہ ایما سارجنٹ کے ساتھ تو وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ وقت تھا عمران خان کے یو ٹرن کا، جو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت یو ٹرن تھا۔ عمران خان اپنی والدہ کی موت اور اس کے درد سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے اور اپنی کی ہوئی غلطیوں پر غور کر رہے تھے۔ پیسہ، شہرت اور دنیا بھر کا مشاہدہ ان کی ماں کی موت کو ٹال نہیں سکا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنی فیملی اور فیملی ویلیوز سے کتنے دور چلے گئے۔ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ عمران خان معمول کی زندگی میں واپس آ گئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر خالی پن، ایمٹینس کو بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ all of a sudden he was totally a changed person. However, he was changing gradually. بہت آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آ رہی تھی۔ جہاں تک ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو بیہیویئر کی آسان ترین تعریف جو نفسیات میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے بیہیویئر از این آؤٹ کم آف ایٹیٹیوڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے بیہیویئر میں تو بہت زیادہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر سول سرچنگ اور سیلف ایکچولائزیشن کا سفر شروع ہو چکا ہوتا۔ ویسے بھی یک دم آنے والی تبدیلی جتنی جلدی آتی ہے اتنی ہی جلدی چلی بھی جاتی ہے۔ یہ ضیاء الحق کی آمریت کا دور تھا۔ پاکستان میں کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور عمران خان پرعزم تھے کہ اس دفعہ ورلڈ کپ تو پاکستان ہی آئے گا، لیکن پاکستان ڈیوڈ بون کی پچ پہ چمٹے رہنے کی وجہ سے سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار گئے۔ یہ عمران خان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا تھا اور عمران خان نے ریٹائرمنٹ محض 35 سال کی عمر میں اعلان کر دیا۔ عمران خان ویسے تو ورلڈ کپ کی شکست کی وجہ سے زچ ہو کر ریٹائرمنٹ لے رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ کریئر کی چوٹی پر ریٹائر ہونا چاہیے۔ اس لیے جلد بدیر عمران خان نے یہ فیصلہ کر ہی لینا تھا۔
اور پھر 1987 آیا اور عمران خان نے ایک اور خوبصورت یو ٹرن لیا جس میں عمران خان کو ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے عمران خان سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ نیشنل ٹیم کے کپتان بنے۔ عمران خان نے یہ آفر قبول کر لیا اور عمران خان پاکستان کے کرکٹ بورڈ بن گئے۔ کوئی بھی عمران خان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ عمران خان ہی سلیکشن کمیٹی تھے اور عمران خان ہی ٹیم کے کوچ تھے۔ ویسے تو عمران خان ہمیشہ اپنے دل کی سنتے تھے، لیکن اس وقت ان کا دل صحیح جگہ پہ تھا اور ان کے دل کی آواز تھی میرٹ۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کئی دفعہ میرٹ کی بنیاد پر بہت متنازع رہے اور ظہیر عباس اور اپنے ہی کزن اور آئیڈیل ماجد خان کو ٹیم سے نکالا۔ جاوید میاں-داد 280 پہ کھیل رہے تھے تو اننگز ڈکلیئر کر دی۔ ایسے فیصلے لیے کہ کوئی بھی کپتان ایسے فیصلے لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو مقصد تھا 1992 کا ورلڈ کپ۔ جاوید میاں-داد اور عمران خان کی پارٹنرشپ 80 کی دہائی کے آخر میں ہی شروع ہو گئی، جب میاں-داد نے وسیم اکرم کو تلاش کیا اور عمران خان نے وقار یونس اور سعید انور اور انضمام الحق جیسے ہیرے تلاش کیے، اور بعد میں یہ سب کرکٹرز پاکستان کی تاریخ کے لیجنڈز بنے۔ عمران خان کی بحیثیت ایک کرکٹر کارکردگی زوال کا شکار تھی اور نہ ہی جسم میں پہلے جیسے دمخم تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں ماں کے کینسر سے موت اور ان کی تکلیف کا دکھ موجود تھا۔ تاہم اس موقع پر عمران خان نے اپنے لیے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک ناممکن خواب اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اور وہ خواب تھا ایک جدید ترین کینسر ہسپتال کی تعمیر کرنا۔ اور پھر عمران خان نے کینسر ہسپتال کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک قوم کے خواب کو پورا کرنا تھا، اور وہ خواب تھا 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کے لیے جیت کے لانا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، بالنگ اور بیٹنگ کے کمبینیشنز بھی پرفیکٹ تھے، اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وقار یونس اور سعید انور انجرڈ ہو گئے۔ ایک ٹیم میں 2 یا 3 میچ ونرز ہوتے ہیں، اور وقار یونس اور سعید انور میچ ونرز ہی تھے، جو کہ اپنی انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر ہو گئے تھے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تمام مشکلات کے باوجود جیت کا سفر۔ قریباً 40 سال کا عمران خان، جس کے کندھے میں انجری ہوئی تھی، وہ میاں-داد نائب کپتان کے ساتھ نوجوانوں کی اس ٹیم کو آسٹریلیا لے کر جاتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے: تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اینڈ ریسٹ از دا ہسٹری۔ لیکن مختصراً ٹورنامنٹ کے شروع میں پاکستان کی بری کارکردگی ہونے کے باوجود عمران خان کی کارنر ٹائیگر سپرٹ، قدرت کا نظام، نصرت فتح علی خان کی اللہ کی قوالی اور لڑکوں کی محنت سے پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ جیت لیا۔ اس دور میں میری عمر محض 9 سال تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایسی عوامی خوشی پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی گئی، لہٰذا مجھے اور مجھ جیسے لاکھوں اور کروڑوں بچوں کو ایک ہیرو اور ایک آئیڈیل مل گیا تھا، اور کرکٹ جو پاکستان میں پسند کی جاتی تھی ہمارا جنون بن گئی۔ لیکن ابھی تندی باد مخالف رکی نہیں، بلکہ اور تیز ہو گئی۔ عمران خان کے اوپر تو بس ایک جنون سوار تھا، اور وہ جنون تھا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا۔ عمران خان نے 20 ڈاکٹرز جو کہ پاکستانی اور انٹرنیشنل تھے ان کا ایک بورڈ بنایا۔ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ فنڈ ریزنگ سے اس وقت کا ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال بنانا ناممکن ہے۔ خان صاحب نے انٹرنیشنل اور پاکستان بہت سے فنڈ ریزنگ ایونٹس کی، اور نواز شریف کی حکومت نے بھی بہت تعاون کیا، لیکن پھر بھی 40 سے 50 لاکھ ڈالر درکار تھے، اور یہاں سے عمران خان نے اپنی ہی عوام میں آنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹریٹ لیول پہ فنڈ ریزنگ کا آغاز سیالکوٹ سے شروع ہوا۔ لوگوں نے دل کھول دیے، عطیات دیے،
عورتوں نے اپنے زیورات تک دے دیے۔ عمران خان تو کیا، کسی نے بھی ایسا ماحول پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ خیر، خان صاحب نے بالآخر ایک اور ناممکن کو ممکن بنایا۔ دسمبر 1994 میں شوکت خانم میموریل ہسپتال ایک بچی جو کہ کینسر پیشنٹ تھی جس کا نام سمیرہ تھا، اس کے ہاتھوں افتتاح ہوا۔ کیا خوبصورت دن تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ عوام اور عمران خان اب ڈائریکٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور خان صاحب کے دل میں عوام کی خدمت کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ پروان چڑھ چکا تھا، اور اب مرحلہ تھا اس پرائیویٹ ہسپتال کو چلانے کا، جہاں 70% مریضوں کو اور غریبوں کو مفت علاج دیا جانا تھا، اور عوام نے آج تک اس مسئلے میں بھی مایوس نہیں کیا۔ اس دوران 1994 میں عمران خان نے 42 سال کی عمر میں 22 سالہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ یہ شادی بالکل بھی خان صاحب کی ماں کی خواہشوں کے مطابق نہیں تھی۔ عمران خان ولایتی میم کو پاکستان لے آئے تو خان صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اگر پوری عوام کی صحیح خدمت کی جائے تو اس کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے۔ یہ نہیں تھا کہ عمران خان کو کبھی سیاست میں آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پہلی آفر خان صاحب کو جنرل ضیاء الحق نے 80 کی دہائی کے آخر میں دی تھی، جسے عمران خان نے رد کر دیا تھا، اور پھر وہ مشہور ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی۔ Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, I know. Second, are you proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. Well, you know. عمران خان کا ماننا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ہی تو وجہ ہیں پاکستان کے برے حالات کے، لہٰذا عمران خان نے سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا اور پی ٹی آئی ٹانگے کی پارٹی بنا دی۔ جو بھی تحریک کو جوائن کرے صرف یہ یاد رکھے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين۔ عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی اپنے پہلے ہی انتخاب میں بہت بری طرح ہار گئی، حالانکہ انہوں نے کمال قسم کے اور بہت بڑے جلسے کیے تھے، اور دوسری جانب نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ قومی اسمبلی میں برجمان ہو گئے، اور 1999 میں بڑے گھر والے آگے۔ Also a period of opportunity. Perhaps this martial law will bring international attention to Pakistan. اور یہاں جنرل پرویز مشرف کی آمریت کا آغاز ہوتا ہے، جسے عمران خان بڑے کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اور عمران خان ہی نہیں، بے نظیر شہید بھی ملٹری ٹیک اوور کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ عمران اور مشرف شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی شیر و شکر تھے، لیکن آہستہ آہستہ عمران مشرف کے خلاف ہوتے گئے، اور اللہ اللہ کر کے 2002 میں مشرف صاحب نے جنرل الیکشن کروائی۔ اس دفعہ عمران خان نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں قدم رکھا، محض اپنی ہی سیٹ میاں والی سے جیتے، اور پھر کافی عرصے بعد اپنا مذاق اڑوانے کے بعد انہوں نے وہ سمجھوتا کر لیا جس سمجھوتے سے وہ 15 سال سے اجتناب کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سمجھوتا مقصد پر تھا یا مقصد تک پہنچنے کے راستے کا؟ اور پھر 2011 میں تبدیلی کی ہوائیں تیز ہو گئیں۔ تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ ویسے تو یہ ایک جنرل پرسیپشن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس وقت عمران خان کے سر پر تھا، تبھی تو اتنی تیزی سے مقبولیت ہوئی۔ لیکن لاہور کا وہ مینار پاکستان کا جلسہ جس میں مجھ سمیت لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے وہ ووٹرز جو کہ اس وقت بچے تھے، بہت پہلے جب عمران خان نے پارٹی شروع کی تھی، وہ بچے اب جوان ہو گئے تھے۔ وہ ہم ہی عوام تھے جو اس جلسے میں بہت سی امیدیں لے کر گئے تھے، اور پھر پارٹی میں بھی سمجھوتے ہونے شروع ہو گئے۔
پارٹی کے شروع کی لیڈرشپ آہستہ آہستہ بیک سیٹس پر جانے لگی اور روایتی الیکٹیبلز اپنے آپ کو عمران خان کا سپاہی کہنے لگے اور فرنٹ سیٹ پر آنے لگے۔ 2013 میں انتخابات تھے، بے پناہ فنڈنگ کی ضرورت تھی اور سمجھوتے پر سمجھوتے ہو رہے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی جگہ جہانگیر ترین نے لے لی تھی اور مایہ ناز وکیل حامد خان کی جگہ شاہ محمود قریشی نے لے لی تھی۔ جو بھی غلطیوں کی نشاندہی کرتا اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا یا پھر پارٹی چھوڑ کر ہی چلے جاتے۔ سب اچھے کی آواز تھی۔ عمران خان کامیاب جلسے پر جلسے کر رہے تھے۔ لاہور میں خصوصاً ایسا ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ گلبرگ کے علاقے میں منچلوں کی ریلیاں نکالی جا رہی تھیں اور کیونکہ اس وقت میرا آفس بھی گلبرگ میں تھا تو کمال ہی فیسٹیول کا ماحول دیکھا۔ عمران خان گلبرگ کی غالب مارکیٹ میں جلسے کے لیے گئے جس میں عمران خان ٹرین سے گر پڑے۔ وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجموعی طور پر سبھی نے اس واقعے پر افسوس کیا۔ لوگ محترمہ کے جانے کے بعد ایک اور لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ہم سب شوکت خانم ہسپتال کے باہر جمع تھے اور اعلان ہوا کہ عمران خان کی جان اب خطرے سے باہر۔ اور پھر الیکشن کی چاند رات آئی، یعنی الیکشن سے ایک رات پہلے عمران خان ہسپتال کے بستر سے ایک تقریر کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ایپک تقریر تھی۔ پاکستانیوں، 17 سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں۔ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ 2013 کے انتخابات میں نواز شریف نے نتائج آنے سے پہلے ہی وکٹری سپیچ کر دی اور مسلم لیگ نون ایک بڑی اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت گئی، جو کہ پی ٹی آئی اور عوام کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ناکامی سب سے بڑا استاد ہے۔ ناکامیاں تو عمران خان کی زندگی میں بہت آئیں، لیکن اس وقت نہ صرف عمران خان ہی ٹرین سے نہیں گرے تھے بلکہ پی ٹی آئی بھی اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے گر پڑی تھی۔ عمران خان کو ہسپتال میں محدود رکھنا ناممکن تھا اور وہ جلد صحت یاب ہو کر سڑکوں پر آ گئے۔ اپنی اسٹریٹ پاور اور اسٹیبلشمنٹ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا دیا جو کہ 123 دن چلا اور پھر پاکستان کی تاریخ کی ایک بری ٹریجڈی پر ختم ہوا، اور وہ تھی اے پی ایس اسکول میں 160 معصوم بچوں کی شہادت۔ اس وقت عمران خان کی حکومت کے پی کے میں تھی۔ کیا اس دور میں، اس وقت میں کیا ہم اپوزیشن کریں، دھرنے میں بیٹھے رہیں؟ میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان کی حکومت پر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ دھرنوں سے ایک جوڈیشل کمیشن وجود میں آیا جس کی فائنڈنگز اہم بے ضابطیوں پر تو اشارہ کر رہی تھی، لیکن اس بنیاد پر دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا ایک عرصے تک عمران خان کو کچھ خاص فائدہ نہ ہو سکا۔ دھرنا ایک آگاہی مہم سے زیادہ کچھ نہ تھا جس میں بس انتظار ہی کرتے رہے کہ کب امپائر کی انگلی اٹھ جائے۔ اس اثناء میں ایک اوپننگ ہوتی ہے اور عمران خان جس موقع کی تلاش میں تھے اور وہ پاناما پیپرز کی صورت میں آ جاتا ہے جس میں شریف خاندان کی لندن میں پراپرٹی زیر بحث آتی ہے۔ یہ پیپرز نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے تو ایک بم کی طرح نازل ہوئے، لیکن ان پیپرز میں عمران خان اپنی وزیر اعظم کی کرسی کو صاف شفاف دیکھ سکتے تھے۔ عمران خان نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ادھر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا اور نواز شریف حاضر ہو کی صدا سپریم کورٹ سے آنے لگی۔ اس کیس کے نتیجے میں نواز شریف نہ صرف وزیر اعظم کی کرسی سے برطرف ہوئے بلکہ عدالت واضح کرتی رہی
چونکہ نواز شریف اب صادق اور امین نہیں رہے تو وہ مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے. اور پھر 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور کے اسمبلی تینوں اسمبلیوں میں کامیاب ہوئے. اور پھر جہانگیر ترین کا جہاز اڑا اور بمشکل 178 سیٹوں کے ساتھ عمران خان وزیر اعظم بن گئے. یہ بیساکھیوں والی حکومت تھی اور جنرل باجوہ اور عمران خان کا سیم پیج کا دور شروع ہو گیا. عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ہی ریاست مدینہ کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ we would have to go back to our roots in order to find the same glory. لوگوں نے ایک آکسفورڈ سے پڑھا وزیر اعظم دیکھا جس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کبھی بھی ویسٹرن لباس نہیں پہنا اور سوائے غیر ملکی دوروں کے ہمیشہ اردو زبان کو ترجیح دی. عمران خان کی تقریر جو سیکیورٹی کونسل میں کی گئی بہت ہی مقبول ہے. پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ بہت ہی دلیرانہ انداز سے پیش کیا گیا. عمران خان نے بہت سے سمجھوتے کیے اس کرسی پر پہنچنے کے لیے اور طاقتور حلقوں کی حمایت مسلسل ساتھ میں شامل تھی. اس پر ہم کتنی بھی تنقید کریں لیکن پھر وہ ایک انٹرویو آیا جس نے سیم پیج کو پھاڑ دیا اور ایک امریکن جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. اور پھر آزاد خارجہ پالیسی جس میں دورہ رشیا شامل تھا. اس طرز عمل نے نہ صرف پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مخالفت پر مول لیا بلکہ عالمی طاقتور حلقے بھی کچھ زیادہ خوش نہ تھے. اور پھر یکدم یا دھیرے دھیرے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک عمران خان آؤٹ ہو گئے اور اپوزیشن کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور عمران خان دوبارہ سڑکوں پر. اسی اسنا میں عمران خان کو وزیر آباد میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور 5 گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگیں. بظاہر تو وہ ایک انتہا پسند قاتل تھا لیکن آج تک اسے کوئی بھی سزا نہیں ہو پائی. اور اس وقت 5 گولیاں کھانے کے بعد عمران خان نے اس بات کا ثبوت دیا کہ فائٹ از ناٹ فزیکل بٹ ان دا برین. گولیاں ان کی ٹانگوں میں پیوست تھیں. لہو بہہ رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے مکہ لہراتے ہوئے اٹھے. آج عمران خان کو جیل میں 1.5 سال ہو گئے. انہوں نے ایک بھی بار ہسپتال جانے کی بات نہیں کی. گولیاں ان کی ٹانگوں میں تھی. علاج کے بہانے باہر جا سکتے تھے لیکن وہ 74 سال کی عمر میں بھی جیل کاٹ رہے ہیں. ان کا اور عوام کا رشتہ آج اور بھی زیادہ مضبوط ہے. پہلے انہیں جیل میں ڈالنا مشکل تھا اور اب عمران خان کو جیل سے نکالنا مشکل ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور عمران خان کی پی ٹی آئی ٹیم کے درمیان مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ جیسے زیرک سیاستدان نے عندیہ دیا ہے کہ عمران خان جب چاہیں بنگالہ جا سکتے ہیں. پاکستان کے بہت بڑے بلکہ میں تو کہوں گا سب سے بڑے اینکر حامد میر نے ریسنٹلی کہا ہے کہ عمران خان کے جیل سے باہر نہ آنے کی وجہ ڈیل نہ کرنا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی ڈیل اور اگر جانتا بھی ہوں تو میرا موضوع سیاست نہیں. عمران خان is totally out of his previous comfort zone for a greater goal. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان جیل میں اس طرح اور اس باہمت طریقے سے جیل کی سختیوں کو برداشت کریں. بہرحال انسان کی منزلت اس سے طے کی جاتی ہے کہ اس کا ویژن کتنا بڑا ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہی ویژن ہے
اور اس کے لیے دی گئی قربانیاں ہیں جو انسان کو دلیر بناتی ہیں. اگر ہم خان صاحب کی زندگی کو انالائز کریں تو وی کین ایکچولی کمپریہینڈ دا فیکٹ دیٹ اللہ کے ہاتھ میں ہی موت، عزت، ذلت اور رزق ہے. عمران خان has overcome all of his fears by having faith in Allah and he has reached the glory of his life. اور آج اگر کوئی سنگر اپنے گانے میں قیدی نمبر 804 کا ذکر کر دے تو وہ گانا سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. مخالفین کی بھی سیاست کا آج دار و مدار عمران خان کے ہی ارد گرد گھوم رہا ہے. چاہے اس اثناء میں آپ عمران خان کی مخالفت کریں یا تعریفیں کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور تنقید کا کھل کے اظہار کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.